تقریباً حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جو ہم تمام لوگوں کے امام ہیں، جن کی ہم تقلید کرتے ہیں، اس زمانے میں بھی اس عقائد کے لوگ تھے، اس نظریے کے ماننے والے لوگ تھے، جن کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ نہیں ہے، یہ ساری دنیا خود بخود بن گئی ہے۔ اس کو اس زمانے میں دہریہ بولا جاتا تھا۔ کیا بولا جاتا تھا؟ دہریہ۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور اس دہریہ سے ایک مرتبہ مناظرہ ہوا، مناظرہ طے پایا، اور ٹاپک یہی تھا جو آج کی اس دور میں ٹاپک بنا کہ اللہ کے وجود ہے یا نہیں ہے، اللہ موجود ہے یا نہیں ہے۔ تو اس دور میں بھی جو دہریہ کا جو سب سے بڑا عالم تھا، اس نے چیلنج کیا حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو کہ اگر اللہ آپ کا ہے تو آپ ثابت کریں۔ اب ثابت کرنا ہے تو قرآن نہیں پڑھنا ہے، حدیث نہیں پڑھنی ہے، کیونکہ قرآن حدیث کو بندہ مانے گا نہیں اپنے عقل کے ذریعے۔ تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس مناظرے کو ایکسیپٹ کر لیا، ایک ٹائم مقرر کیا، ایک دن مقرر کیا، کہا کہ فلاں دن فلاں ٹائم پر میں آؤں گا، مناظرہ ہوگا۔ سارے لوگ آئے، جمع ہوئے کہ بھائی یہ بڑا دلچسپ موضوع ہے نا کہ اللہ کی وجودیت کو ثابت کرنا ہے۔ اب سب کیا ہوئے؟ آئے۔ بڑا عالم جو تھا دہریہ کا وہ بھی آیا، لیکن حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نہیں آیا، تھوڑے سے تاخیر سے آئے، لیٹ سے آئے۔ تو آتے ہی دہریہ کا جو عالم تھا اس نے سوال کیا کہ آپ اتنے تاخیر سے آئے، وجہ کیا ہے؟ کہا کہ ہاں یار تاخیر سے آیا ہوں، وجہ یہی ہے۔ دیکھیے کیسے پہلے ہی سوال میں اس کو پست کیا، سمجھے؟ کہا کہ تاخیر سے آنے کی وجہ یہ ہے کہ جب میں آ رہا تھا راستے میں نے کیا دیکھا کہ جب میں دریا پار کر رہا تھا تو کیا دیکھا کہ اچانک ایک درخت کٹتا ہے، اس کی درخت کٹنے کے بعد خود بخود تختیاں بنتی ہیں، تختیاں خود بخود بن کر کے خود بخود وہ کشتی بن جاتی ہے، اور خود بخود کشتی جو ہے وہ دریا میں تیرنے لگتی ہے، اور اس پہ سواری بھی بیٹھتے ہیں، اور سواری سے کرایہ بھی وہ تختی ہی کرتا ہے خود بخود، اس پار سے اس پار تختی اپنا کام کر رہا، کشتی اپنا کام کر رہا، اس پر کوئی چلانے والا نہیں تھا۔ تو یہ بات سن کر کے جو دہریہ تھا نا وہ خوب کہا لگایا، زور سے ہنسا، اس نے کہا کہ آپ جو ہے اتنے بڑے امام اور اتنی جھوٹ بات کہیں گے؟ بھلا یہ ہو سکتا ہے کہ خود بخود درخت کٹے، خود بخود جو ہے کشتی بن جائے، خود بخود کشتی دریا میں تیرنے لگ جائے؟ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، کہا کہ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، تمہارے نزدیک تو اس سے بھی بڑا حادثہ ہوا ہے۔ وہ کیسے؟ کہا کہ وہ کیسے؟ کہنے لگے کہ جب اپنے آپ کشتی نہیں بن سکتی ہے، اپنے آپ کو کرایہ وصول نہیں کر سکتی ہے، اپنے آپ کو دریا میں نہیں چل سکتی ہے، تو اتنا بڑا عالم، اتنی بڑی دنیا، کہا کہ یہ خود بخود کیسے چل سکتی ہے؟ خود بخود یہ کیسے؟ جب ایک کشتی جو ہے اپنے آپ نہیں چل سکتی، اس کو چلانے کے لیے کوئی آدمی چاہیے، کوئی انسان چاہیے، بنانے کے لیے کوئی مزدور چاہیے، کوئی اس کا مستری چاہیے، تو ظاہر ہے کہ اس دنیا کوئی خالق ہونا چاہیے نا۔ تم کہتے ہو کہ اس کا کوئی خالق نہیں ہے، خود بخود یہ دنیا بن گئی ہے۔ تو وہ دہریہ کو بات سمجھ میں آ گئی، اس نے فوراً جو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پر توبہ کیا اور ہاتھ پر اسلام قبول کر کے مسلمان ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ یہ ایسے لوگ پست کیا کرتے تھے، سمجھ رہے؟ کیا ہی بہترین جواب تھا نا، کہ ظاہر سی بات ہے کہ جب یہ ہے کہ ایک بنانے والے ڈرائیور، اب دیکھا ہے آپ نے، کوئی بھی ڈرائیور ہو جب تک وہ ڈرائیونگ نہیں کرتا ہے تب تک گاڑی چلتی نہیں ہے، چاہے کوئی بھی ہو، ٹرین ہو، بس ہو، یا اور بھی دیگر چیزیں ہو، تو اس کو چلانے کے لیے ایک بندے کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو اتنی بڑی دنیا ہے، اس کو چلانے کی کسی کی ضرورت پڑے گی نا۔ لیکن ایک طبقہ کا یہ خیال ہے کہ نہیں، یہ دنیا خود بخود بن گئی ہے، یہ دنیا نہیں، یہ دنیا کو چلانے والا ایک ہے جس کو ہم اللہ کہتے ہیں، جس کو ہم خدا کہتے ہیں، جس کو ہم خالق کہتے ہیں، ہم اس کے مخلوق ہیں۔ اچھا، اس پر بھی جو ہے نا ایک بڑی اچھی بات جو ہے ایک بڑھیا نے بڑی عقلی طور پر دیا۔ ایک عالم صاحب تھے، تو وہ ایک بڑھیا چرخہ چلا رہی تھی۔ کیا چلا رہی تھی؟ اللہ کرے کہ یہ بات آپ کو سمجھ میں آ جائے اور بڑے اچھے سے سمجھ میں آ جائے گا۔ تو اس دور میں بھی یہ عقیدے پائے جاتے تھے۔ تو ایک عالم صاحب اس بڑھیا کے درمیان سے گزرتے ہیں، بڑھیا چرخہ چلا رہی تھی، تو عالم صاحب نے کہا کہ اماں جی آپ پوری زندگی چرخہ چلائے، یہ ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ اللہ موجود ہے؟
کہا کہ آپ نے جانا کہ نہیں جانا کہ اللہ موجود ہے یا نہیں ہے؟ کہا کہ ہاں میں جانتا ہوں کہ اللہ موجود ہے۔ کہا آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ عالم صاحب نے سوال کیا کہ آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ بڑھیا نے جواب دیا، کہا کہ ہمارے پاس یہ چرخہ دلیل ہے۔ کیا ہے؟ کہا کہ وہ کیسے؟ کہا کہ جب تک میں چرخہ کو چلاتی ہوں تب تک وہ چرخہ چلتے رہتا ہے۔ چرخہ کیا ہے؟ چلتے رہتا ہے، اور جو ہی میں چرخہ کو چلانا بند کر دیتی ہوں تو چرخہ کیا ہوتا ہے؟ بند ہو جاتا ہے، چرخہ گھومنا بند ہو جاتا ہے۔ تو کہا کہ ظاہر سی بات ہے ایک چرخے کو چلانے کے لیے ایک انسان کی ضرورت پڑ رہی ہے، اور جب تک ہم چلا رہے ہیں گول گول تب تک وہ چرخہ چل رہی ہے۔ تو کہا کہ جب ایک چرخہ کو چلانے کے لیے انسان کی ضرورت پڑ رہی ہے تو اس عالم کو چلانے کے لیے، اس دنیا کو چلانے کے لیے بھی ایک کی ضرورت ہے جو اللہ ہے۔ اور اسے پتا چلا کہ میرا معبود کبھی سوتا نہیں ہے۔ کہا کہ ہم تو چلاتے ہیں تو جب تک چلاتے تب تک چلتا ہے نا، ہم بند کر دیتے ہیں، اپنا ہاتھ گھمانا بند کر دیتے ہیں تو یہ بند ہو جاتا ہے۔ کہا کہ اسے پتا چلا کہ میرا معبود کبھی سوتا نہیں، اونگتا بھی نہیں ہے، جو ٹائم فکس ہے اسی ٹائم پہ سورج بھی نکلتا ہے، اسی ٹائم پہ سورج ڈوبتا بھی ہے۔ سمجھ رہے؟ جو چاند کا ٹائم ہے اسی ٹائم پہ چاند نکلتا بھی ہے اور ڈوبتا بھی ہے۔ ہر کام جو ہے اللہ کی مشیت سے اور اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے۔ کہا کہ اچھا یہ تو بات سمجھ میں آئی کہ اللہ موجود ہے، اچھا یہ بتاؤ کہ اللہ ایک ہے یا دو ہے؟ دوسرا سوال عالم صاحب نے کیا بڑھیا سے، تو کہا کہ اللہ ایک ہے۔ کہا کہ وہ کیسے، دلیل کیا ہے؟ تو کہا کہ دلیل یہ ہے کہ وہ بھی میرا چرخہ ہے۔ کیا کہا؟ وہ چرخہ ہے۔ کہا کہ وہ کیسے؟ کہا کہ میں جب چرخہ چلا رہی ہوں، تھوڑا سا سمجھیے گا، کہا کہ میں جب چرخہ چلا رہی ہوں تو چرخہ میں ادھر سے گھما رہی ہوں اکیلا، لیکن اگر ہم دو لوگ ہوتے نا چلانے والی تو ایک کہتی کہ نہیں آج تم ادھر سے چلائی ہو نا، آج ہم ادھر سے چلائیں گے، اختلاف ہو جاتا ہوتا کہ نہیں؟ اختلاف رائے ضروری ہے، پارٹنر میں لڑائی ہوتی کہ نہیں ہوتی ہے؟ دو بزنس مین اگر پارٹنر ہو تو ظاہر سی بات ہے کبھی انبنشن ہو جاتے ہیں۔ تو کہا کہ ہم اگر ادھر سے چلا رہے ہیں یا ہم کبھی رک جاتے ہیں تو وہ کبھی رک جاتی ہے نا، تو اسے پتا چلا کہ چلانے والا ایک ہے، اگر دو ہوتا نا تو کبھی نہ کبھی اختلاف ہو جاتا دو معبود کے درمیان کہ آج تم پورب سے سورج اگا رہے ہو، آج ہم پچھم سے اگائیں گے، آج تم اتنا کہ آج ہم 1 گھنٹہ لیٹ کر دیں گے۔ تو اسے پتا کیا چلا کہ چلانے والا بھی اس دنیا کو کیا ہے؟ ایک ہے۔ اللہ کیا فرماتا ہے؟ قل هو اللہ احد، کہہ دو کہ اللہ ایک ہے۔ تو یہ عقلی دلیل ہے جس سے یہ پتا چلتا ہے کہ اللہ کا وجود ہے، وہ میرا معبود ہے۔ اور ماشاءاللہ انہوں نے بڑی بہترین طریقے سے جواب دیا ہے۔ آپ حضرات کو بھی سمجھنا چاہیے کہ یقیناً جو ہے اللہ کی وجودیت، آپ جو ہے کسی ایسے منکر سے، اس لیے میں بات بتا رہا ہوں کہ کبھی ایسے لوگوں سے آپ کا پلہ پڑ جائے، ایسے لوگوں سے آپ کا محاسبہ ہو جائے تو آپ ان دلیل کے ذریعے ان کو یہ سمجھا سکتے ہیں، کیونکہ اگر آپ حافظ قرآن ہیں اور عالم دین ہے، قرآن پڑھیے گا، حدیث پڑھیے گا یا اور بھی دیگر باتیں بتائیے گا تو وہ نہیں مانے گا، چونکہ جو اللہ کو نہیں مان رہا ہے وہ اللہ کی کتاب کو کیسے مانے گا؟ وہ بات سمجھ آئی؟ ہاں، اسی لیے ان باتوں کو بھی جاننا ضروری ہے۔